تھے تو حضرت خباب نے کچھ منہ سے بولا نہیں اور اپنے دامن سے اپنی قمیض کو اٹھایا، جسم بتایا تو حضرت عمر جیسا جرنیل بہادر رونے لگا کہ سوئی برابر کوئی جگہ نہیں تھی کہ خباب کو داغدار نہ کیا ہو، اور فرمایا کہ ان آگ کے انگاروں پہ لٹا کر گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، آپ کی چربی سے وہ انگار بجھتے تھے، آپ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت سنیرہ رضی اللہ عنہ صنف نازک عورت ہے، اس کا مالک بدبخت مشرک اس کی اتنی سخت پٹائی کرتا مارتا حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی بصارت، آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ دشمن نے کہا، للکارا اسے کہا اب اپنے رب کو پکار، تیرا معبود تیرا الہ تجھے بینائی لٹا دے۔ جب اس نے زنیرہ کو یہ بات کہی تو ادھر زنیرہ کے ہاتھ اٹھ گئے اور رب کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ وہ صنف نازک عورت کے ہاتھ اٹھے اور کہنے لگی، ربا مجھے مارا میرے دشمنوں نے، جسم کو لہولہان کر دیا، برداشت کرتی رہی، اب تیری غیرت کا مسئلہ آ گیا ہے، اب تیری غیرت کو اس بدبخت نے للکارا ہے۔ اے میرے رب تو میری بنائی واپس لٹانے پہ قادر ہے، میری بنائی کو واپس۔ ادھر زنیرہ کے ہاتھ اٹھے، میرے رب نے ان کی بنائی کو لٹا دیا۔ میرے عزیز، میرے نوجوان، کہ صنف نازک عورت ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی، کیوں؟ اس دین کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے۔ اتنے واقعات ہیں صحابہ کے کہ آپ سنتے جائیں، ایمان کو تازگی بخشتے جائیں۔ لیکن آج کا میرا نوجوان ان سارے واقعات سے یہ سبق حاصل کر لے کہ ان صحابہ نے، ان کی ازواج نے، ان صنف نازک عورتوں نے، ان بچوں نے کتنی بڑیاں قربانیاں اپنی جانوں تک پیش کر دیے۔ جان سے اوپر تو کوئی چیز ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے نوجوان کو ماحول دینا ہو، مدارس کا ماحول دیں، مسجد کا ماحول دیں۔ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں اپنے جوانوں کو وقف کریں، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اپنے لوگ آج فتنے کا دور ہے، نیٹ کا دور چل رہا ہے۔ 2000 کے بعد کے نوجوانوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ صبر نہیں ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو چکی، وہ پیار اور محبت اور مودت ختم ہو چکی ہے۔ ارے 2000 سے پہلے والے لوگوں کو بھی آپ معاف نہ کریں، اور اس کے بعد یہ 20 25 26 سال کا یہ جو عرصہ گزرا، ذرا اس میں بھی آپ ماں باپ رو رہے ہیں، اولاد بگڑ چکی، نافرمان ہو چکی، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، گالی گلوچ تک آ گئے۔ ارے کیا زندگی ہے؟ جب تربیت نہیں ہوگی، ماحول نہیں ہوگا، ہماری اولاد بگڑتی چلی جائے۔ خدا را اپنے نوجوانوں کو سنبھالے۔ مختلف یہاں کورسز ہوتے ہیں، سیرت کے نوجوان یہاں ان نوجوانوں کو جوڑتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، تبلیغ کے ساتھ وقف لگا، آپ اللہ والوں کی صحبت میں اپنے جوانوں کو دے دیں، پھر آپ دیکھیں کیسے ان کی زندگیاں بدلیں۔ میرے بھائیو دوستو، نوجوان ساتھیوں، حضرات صحابہ اکرام کے واقعات اپنے جوانوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھائیں، انہیں معلوم ہو کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا اور کتنی قربانیوں سے پہنچا، اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی،
عیسائی بادشاہ ہے ہرقل بادشاہ، گرفتار ہو گئے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اپنے سپاہیوں سے کہا اسے لے جاؤ، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، عیسائیت قبول کر لے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا اس کو باندھ دو ہاتھ پاؤں اور تیر ایسے چلاؤ اس کے دائیں بائیں آر پار ہو جائیں، اور تیر حذیفہ کو لگے نہیں۔ ایسا کیا، پھر لایا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا فرمانے لگے، کیا جواب تھا؟ ہرقل بادشاہ ہے، عیسائی بادشاہ، اسے کہتا ہے جوان کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت جوان ہے، تیری جوانی پہ مجھے ترس آتا ہے، عیسائیت کو قبول کر لے، کلمہ چھوڑ دے، محمد کے پیچھے نہ پڑ، لیکن قربان جاؤں عبداللہ بن حذیفہ صحابی پہ، وہ کہتا ہے تمہاری بھول ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میری گردن کٹ سکتی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب کٹ تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، لیکن محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتا ہے اچھا، اور اس کو لایا گیا، اس کے سامنے 2 قیدیوں کو لایا گیا، اور اس حذیفہ سامی کے سامنے تیل کو ابالا، ایک بڑے کڑھائی میں تیل ڈالا، جوش مارنے لگا، 2 قیدیوں کو لا کے اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا، اور اس کے دیکھتے دیکھتے وہ پک کے بھج گئے، ان کی ہڈیاں الگ، گوشت الگ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ دیکھ رہے تھے، کہا اے حذیفہ کیا خیال ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا اب تیرا نمبر ہے۔ حضرت حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ کہنے لگے حذیفہ شاہد ڈر چکا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، واپس لے آؤ۔ حذیفہ سے پوچھا، اس کا وہی جواب تھا، میں مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، نبی کی آنچ، نبی کی عزت پہ، نبی کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ فرمایا کہ پھر روتے کیوں ہو، ڈرے کیوں ہو؟ اور حذیفہ کا کیا جواب تھا؟ حضرت حذیفہ سامی کہتا ہے اور ظالم تو نے میرے رونے کا، میرے آنسوں کا غلط ترجمہ کیا ہے، غلط مطلب لیا ہے، اس لیے روتا نہیں ہو کہ موت کی ڈر سے رویا ہوں، نہ ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے ریس ہماری راہ سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں، ہم تو موت کو گلے لگایا کرتے ہیں، ہم تو نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے، ہم ایمان پر کھیلا کرتے ہیں، اس لیے رویا ہوں کہ حذیفہ کی ایک جان ہے ابھی چلی جائے گی، ایک آج کہ میری 1000 جانیں ہوتی، آج نبی کے دین پر یکے بعد دیگرے اپنی 1000 جانیں قربان کرتا، روتا اس لیے نہیں روتا ہوں کہ موت سے ڈر، ہرقل جیسے بادشاہ کے سامنے ڈٹ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔